ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، 3 طرح کے وہ اشخاص جنہیں بروز محشر اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ ان میں سے پہلا شخص فرمایا جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ سبحان اللہ، یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کی بدولت اللہ پاک بروز محشر اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین اکرام، اس پروگرام میں سوال جواب کی صورت میں بہت سا علم دین وہ سیکھنے کو ملے گا۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ شامل رہیے۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد جمیل رضا عطاری ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے حضرت مزاج؟ جزاکم اللہ خیر، الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاء اللہ، میلاد شریف کی خیر و برکات سب حاصل کرتے ہیں، اور جہاں مردوں میں ایک جذبہ ہوتا ہے اس طرح بچوں میں بھی ہے، بچے بھی نعت خوانیاں کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اچھا، بچیوں کو بھی شوق ہوتا ہے وہ بھی نعت خوانی کریں، یہ پھر آگے ظاہر ہے بچیاں ہیں، ان کو پڑھتے ہوئے نعتیں سنتے ہوئے لوگوں کو اچھا بھی لگ رہا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، پڑھ رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ بھی ایک شوق پیدا ہوتا ہے تو آگے بھی بڑی عمر کو بھی پہنچ گئیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ اب خواتین ہیں، عورتیں ہیں جو نعت خوانی کرتی ہیں اور ان کو شوق ہے، اور کرنا چاہیے ہر مسلمان مرد و عورت سب کے لیے، یہ سعادت کی بات ہے۔ لیکن کیا عورتوں کے لیے نعت خوانی کے کچھ احکام شرع ہیں اس حوالے سے؟ اس کے حوالے سے ہمارا دین کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا کرنا، آپ کی تعریف کرنا، جسے نعت شریف کہا جاتا ہے، یہ مسلمانوں میں الحمدللہ رائج ہے، اور خود ہمارا پیارا رب عز و جل وہ قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرما رہا ہے، آپ کے محاسن کو بیان فرما رہا ہے۔ تو الحمدللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے اہل اسلام، چاہے وہ کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے دور سے تعلق ہو یا بعد کے ادوار کا یا فی زمانہ، تو الحمدللہ ہر عاشق رسول اپنے اپنے حسب حال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کرتے ہیں۔ اب اصطلاحی طور پر جو نعت خوانی جس کو کہتے ہیں یا نعت خواں، یہ ان افراد کو کہا جاتا ہے کہ جو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو قدرتی طور پر ایک اچھی آواز ہوتی ہے، اس اچھی آواز کے ساتھ نعتیہ کلام کو جب پڑھ کر سناتے ہیں تو عاشقان رسول ان اچھی آواز والے نعت خوانوں کی زبان سے سنی ہوئی نعت کو سن کر، ان کی زبان سے پڑھی ہوئی نعت کو سن کر اپنے عشق رسول میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ تو اب یہ نعت خوانی کرنا یہ ہر مسلمان کا ایک اخلاقی ایک فریضہ سمجھ لیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح کرنا، تعریف و ثنا کرنا، یہ ہر ایک مسلمان اپنے اپنے طور پہ کر رہا ہوتا ہے، اور ہر ایک کا دل بھی چاہتا ہے۔ اب اس میں کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا جوان، یعنی ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا تو تعریف، مدح و ثنا کر رہا ہوتا ہے، یا سن رہا ہوتا ہے، یا محفل میں شرکت کرتا ہے۔
تو گویا ہر ایک عاشق رسول اس طرح کسی نہ کسی زاویے سے محفل نعت کا حصہ بن جاتا ہے۔ اب رہا معاملہ یہ کہ کوئی بھی نیک کام ہو تو اس نیک کام میں ہمیں اس بات کو بھی سامنے رکھنا ہے کہ شریعت مطہرہ کی جو بھی تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے جس طرح قرآن کی تلاوت کرنی ہے اس کے بھی آداب اور تعلیم شریعت مطہرہ نے مقرر فرمائی ہیں، تو اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھنا ہے، تو اس میں بھی جہاں جہاں جو تعلیم شریعت مطہرہ کی ان کو مد نظر رکھنا ہے۔ مثلاً اگر ہم دیکھیں تو نعت خوانی میں چونکہ آواز بہت خوبصورت بنا کر جو اللہ تعالیٰ نے بندے کو دی ہے نعت خواں کو، تو وہ جس قدر خوبصورت سے خوبصورت آواز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کرنا چاہتا ہے اور کر سکتا ہے وہ اس انداز سے کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب اس میں ایک قسم کا کیا ہوتا ہے، آواز میں ایک خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، ترنم جس کو کہتے ہیں، تو یہ سننے والے کو مزید یعنی جوش عشق رسول بڑھاتی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک مرد اگر نعت پڑھے اس کے پڑھنے میں اور ایک عورت نعت پڑھے اس کے پڑھنے میں پھر یہاں پر فرق آ جائے گا۔ ٹھیک رہا معاملہ جو سوال کے شروع میں آپ نے کہا کہ چھوٹے بچے بھی نعت پڑھتے ہیں، بچیاں بھی پڑھتی ہیں، تو جب تک وہ بچیاں قریب بالغ ہونے تک نہ پہنچیں تو ان کے لیے پردے کے احکامات نہیں ہیں۔ چھوٹی بچیاں 5-6 سال کی جو بچیاں نعت پڑھ رہی ہوتی ہیں تو ان کا پڑھنا بھی اور ان کی جو آواز ہے وہ بھی بڑی پیاری بھی ہوتا ہے، بعض 4 سال والی پڑھ رہی 5 سال والی۔ اب اس میں ایک بڑی خوبصورتی، ایک تو وہ کلام، اس کلام کو پڑھنے والی یہ چھوٹی چھوٹی سی پیاری سی کلیاں بچیاں پڑھ رہی ہوتی ہیں تو اور زیادہ لطف ہو جاتا ہے۔ یہ جو چھوٹی بچیاں پڑھ رہی ہوتی ہیں اس کا لطف الگ ہی آتا ہے، لیکن جب وقت کے ساتھ ساتھ یہ بلوغت کی طرف پہنچیں گی، اب ایک بچی نعت خواں پڑھتے پڑھتے اب جب بالغ ہو چکی ہے تو اب اس کے احکامات چھوٹی بچیوں کے احکامات سے جدا ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ شرعی حکم ہے اذان جو نماز کے لیے ایک دعوت ہے، اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ تک اس کے جو کلمات ہیں اب یہ ختم ہوتی ہے۔ اب ان اذان کے کلمات کو بلند آواز سے کہنا ہے، اذان کے کلمات کو بالکل سیدھا سادہ سا بھی نہیں کہنا کہ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے، تو اس کو عام طور پہ پہلے کلمے کو تھوڑا دراز کھینچا جاتا ہے، دوسرے کو ایک انداز ہے اذان کے کلمات کہنے کا کہ جس کو سن کر سننے والے کو ایک لطف آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام سن رہا ہوتا ہے، ایک نماز کی جماعت کا اہتمام ہوا، اس کا ایک اعلان سنتا ہے، نماز کی طرف رغبت کرتا ہے۔ تو اس اذان میں ایک خوبصورتی پائی جاتی ہے پڑھنے والے کی، اذان دینے والے کی طرف سے۔ تو خواتین کو اذان دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آواز جس طرح عورت ایک پردے کی شے ہے کہ عورت کو پردے کا حکم ہے، تو اسی طرح عورت کی وہ آواز جس کو نغمہ کہا جاتا ہے، نغمہ اس آواز کو کہتے ہیں جس میں ترنم پائے جائے، خوبصورتی پائی جائے۔ تو عورت جب اذان کہے گی تو اس کے اذان کے کلمات میں آواز کو اتار چڑھاؤ، دراز کرنا، اختصار کرنا، تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آواز خوبصورت بن جائے گی۔ تو عورت کو اذان کہنے کی بھی ممانعت ہے، ٹھیک نہیں دیں گی، نہیں کہے گی وہ۔ تو اب آ جائیں نعت شریف کی طرف، تو جب عورت نعت پڑھے گی تو وہ سیدھے سادھے انداز میں، سیدھے لہجے میں تو نہیں پڑھے گی، جب نعت پڑھے گی تو اس کا ایک انداز ہے، اس کا ایک طرز ہوتی ہے، اس طرز میں اتار چڑھاؤ سب کچھ ہے۔ تو اب اگر ایک عورت نعت پڑھے گی اور اس کی آواز ایک غیر محرم تک پہنچے گی، تو اب جس طرح اذان کہنے سے شریعت مطہرہ نے عورت کو منع کیا ہے کہ غیر محرم تک آواز پہنچے گی، تو اب خواتین اگر نعت پڑھ رہی ہیں اور ان کی آواز اسپیکر کے ذریعے گھر سے باہر جا رہی ہے، پورے محلے میں آواز گونج رہی ہے، تو شریعت مطہرہ عورت کی ایسی آواز کو بھی پردے میں رہنے کا حکم دیتی ہے۔ ٹھیک، تو اب خواتین محفل سجا سکتی ہیں، یہ نہیں کہ خواتین کو نعت پڑھنے سے منع کیا جا رہا ہے، خواتین گھروں میں محفل سجائیں بغیر مائک کے، اپنی آواز کو اتنا رکھیں کہ غیر محرم تک، گھر سے باہر جو عام طور پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آ جا رہے ہوتے ہیں، تو ان تک ان کی آواز نہ پہنچے۔ تو خواتین بھی مردوں کی طرح نعت خوانی کر سکتی ہیں، لیکن شریعت مطہرہ نے جو خواتین کے لیے تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں پردے کی،
جس طرح ان کے ذات کو پردے میں رہنا ہے، ایسے ہی ان کی جو ترنم والی آواز ہے اس کو بھی پردے میں ہی رہنا ہے۔ اس آواز کے ساتھ وہ بلند آواز سے نعت پڑھیں کہ جس سے غیر محرم تک آواز پہنچے تو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یعنی ان قیودات کا، ان احکام کا خیال رکھ کے پھر وہ نعت پڑھے۔ بالکل نعت اور پڑھنا۔ اگر کہیں مائک کا استعمال کرنا بھی ہے، جیسے کئی گھروں میں چھوٹے چھوٹے ڈبے ہوتے ہیں آج کل لوگ رکھتے ہیں، لیکن اس کی بھی آواز کوئی کم نہیں ہوتی، ظاہر ہے اس میں بھی تو آواز ہوتی ہے، تبھی تو اس کو بچے استعمال کرتے ہیں اور وہ۔ لیکن اگر کسی کے گھر واقعی یہ سب پیک ہے، بیسمنٹ ہے یا کہیں اور ہے، اگر عورتیں کچھ زیادہ بھی آئی ہوئی ہیں تو قدر ضرورت اگر وہ اسپیکر کھولنا بھی ہے تو اس کی آواز اتنی دھیمی رکھنی ہے کہ آپ کی آواز کہیں باہر اور غیر مردوں میں نہ پہنچے۔ زیادہ اگر کہیں بالفرض اجتماعات بھی ہیں، اور ویسے ہمارے ہاں تنظیمی طور پر ظاہر ہے ان چیزوں کے جو خواتین ہیں، اسلامی بہنیں، ان کو باقاعدہ اس کے اصول و ضوابط وہ بیان کیے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہی حکم شرعی کہ یہ جو آواز عام بیانات کی اس سے ہی منع کیا جائے گا، لیکن بطور خاص جس آواز میں ترنم اور طرزیں ہیں اس کی سختی سے ممانعت ہے کہ یہ غیر مردوں تک نہ پہنچے، یہ غیر مردوں تک نہ پہنچے، اور اس انداز سے وہ نعت خوانی کریں۔ جمیل صاحب، یہاں یہ مسئلہ تو واضح اور ہمارے علماء نے اسے بالکل کلیئر بیان فرمایا۔ دارالفتہ سنت سے فتاویٰ بھی جاری ہوئے ہیں، فتاویٰ رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی اس کے اوپر باقاعدہ وہ فتویٰ دیا اور اس چیز کا ناجائز کا فرمایا کہ عورتوں کی آواز اس طرح۔ اب جو دور ہے وہ آ گیا یہ ویڈیو کا، وہ آ گیا سوشل میڈیا کا۔ اب یعنی ایک تو تھا آواز، اور ایک بے پردہ خواتین کا باقاعدہ ویڈیو کی بنوانا، بے پردہ خواتین کا باقاعدہ، یعنی آواز بھی جا رہی ہے، ویڈیو بھی جا رہی، اور ویڈیو بھی جو لوگ سوالات کرتے ہیں بن سور کر اس طریقے سے اس میں نعت خوانی کرنا، اور پھر یہ بنیاد بنا کر لوگ اہل سنت پر اعتراضات کرتے، تو یہ شرعاً کیا ہے حکم اس کا؟ کسی بھی عورت کے لیے اپنا چہرہ اجنبی مردوں کے سامنے ظاہر کرنا یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک عورت کو اجنبی مردوں کے سامنے اپنے چہرے کا چھپانا یہ واجب قرار دیا گیا ہے۔ تو اب ایک عورت اگر نعت خوانی کر رہی ہے اور نعت پڑھتے ہوئے وہ ویڈیو بنوا رہی ہے اور ویڈیو بنوا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ بھی ہو رہی ہیں، تو اب اس پہ اس زاویے سے بھی دیکھا جائے کہ نعت خوانی کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی جو محبت ہے، ایک اپنے امتی ہونے کے اعتبار سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرنا یہ ہماری روح کی ایک تسکین ہے۔ تو اس کا جہاں اظہار ہو رہا ہے تو ہمیں یہاں پہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اس انداز سے پڑھی گئی نعت کو سن کر خوش ہوں گے، یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو ناپسند فرمائیں گے اس انداز کو؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو پردے کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ اجنبی مردوں کے سامنے اس طرح آنا کہ جن میں اجنبی مرد ان کو دیکھیں، تو اس انداز سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ خواتین کو کہیں پر بھی ایسی تعلیم نہیں دی گئی جس میں وہ اجنبی مردوں کے سامنے اپنے چہرے کو بالکل عیاں کر کے آ جایا کریں، اس کی ممانعت ہے۔ بلکہ قرآن پاک کے اندر تو عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے جو دوپٹے ہیں ان سے اپنے چہروں کو چھپائیں۔ تو اب اس انداز کی یہ نعت خوانی ہوگی جس میں باقاعدہ ویڈیو بنی، اور ویڈیو بننے کے بعد وہ اپلوڈ ہو رہی ہے اور وہ آگے نہ جانے کہاں کہاں تک شیئرز ہو رہی ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ انداز شریعت اسلامیہ کے مطابق درست نہیں ہے۔ تو ایک عورت کو اپنے چہرے کا بھی اجنبی مردوں کو سے چھپانا یہ واجب ہے اور اس کا حکم ہے۔ تو اس لیے خواتین کو چاہیے کہ جو ایک دائرہ کار ہے اس میں رہ کر ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی میں حصہ لیں، اور اپنی آواز جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے اس کے ذریعے جو نعت پڑھ کر
اپنی روح کو تسکین پہنچانا چاہتی ہیں تو وہ خواتین کی نجی محفل کے اندر ہی رہ کر نعت خوانی کا یہ سلسلہ کریں. اس کو باقاعدہ سوشل میڈیا پر آ کر اور جس طرح کے سوال میں کہا گیا ہے کہ باقاعدہ بن سنور کے مختلف انداز سے چہرے کو بالکل بلا حجاب ویڈیو بنوانا، اس انداز سے نعت خوانی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور اس انداز کی جب خواتین کی ایسی آواز جو غیر محرم تک پہنچے، جب اس کی ممانعت ہے تو آواز کے ساتھ ساتھ چہرہ بھی دکھائی دے رہا ہے، اس کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ تو اب یہ یاد رکھیں کہ علماء اہل سنت نے جہاں کہیں بھی نعت خوانی کے حوالے سے ترغیب دلائی ہے، وہیں خواتین کے لیے بھی ایک حدود بیان کی ہیں. تو اب کوئی اگر کسی خاتون کی ویڈیو والی نعت کو وہ لے کر اگر اہل سنت و جماعت پر اعتراض کرتا ہے کہ دیکھیں یہ لوگ نعت پڑھتے ہیں اور خواتین کی ویڈیو بن رہی ہے، تو یاد رکھیں ان باتوں کا پہلے ہی ہمارے علماء نے اس حوالے سے منع فرما دیا ہے. تو اب جو کوئی بھی اگر ایسا کام کرتا ہے جو تعلیمات اسلام کے متصادم ہے، خلاف ہے، تو اس کا پرسنل ہے، اس کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ مسلک اہل سنت و جماعت وہ کسی بھی طرح اس انداز کی خلاف ورزی والی نعت خوانی کی کبھی بھی حمایت نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور اس طرح کے ہم ناظرین سے بھی کہیں گے کہ آپ بھی سن رہے ہیں، اور تو ہماری یہ آواز، ہمارا دارالتعلیم سنت کا یہ پروگرام، اور یہ اس طرح کے ہمارے کئی سوشل میڈیا پر کلپس بھی ہیں دارالتعلیم سنت کے مفتیان کرام کے، تو وہ باقاعدہ آپ ایسے لوگوں تک پہنچا بھی سکتے ہیں. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے بھی وقتاً فوقتاً اس پر تربیت فرماتے ہیں، اور یہ چیزیں بالکل سمجھائی جاتی ہیں، تو لہذا آسان انداز سے یہ وہاں تک پہنچائے جا سکتے ہیں. اور جو ایسے افراد ہمیں سن رہے ہیں کہ جو گھر میں جن کی خواتین یہ اہتمام کرتی ہیں، شوق رکھتی ہیں کہ گھر میں بھی میلاد ہو، تو وہ بھی ان احکامات کو توجہ سے آپ نے سنا ہوگا، تو اس کا خیال رکھ کر ہی آپ محفل کریں، کیونکہ مقصود ثواب ہے، یہ نہیں کہ اس میں ایسے کام کر لیے جائیں کہ وہ پھر گناہ کے زمرے میں چلا جائے. اللہ پاک ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق ہی یہ نیکی والے کام، محافل، میلاد، چراغاں، دیگر سب چیزیں یہ کرنے کی توفیق دے. ابھی کا موقع ہو یا کبھی بھی ہو، ظاہر میلاد شریف ہے، 11ویں شریف ہے، معراج شریف ہے، رمضان شریف ہے، مختلف ایسے ایام آتے ہیں کہ لوگوں کے یہاں محافل کا انعقاد ہوتا ہے. کئی گھروں میں ہر مہینے 11ویں شریف ہو رہی ہوتی ہے، اہتمام کرنا چاہیے. لیکن اگر خواتین کے حوالے سے ہے تو پھر ان چیزوں کا بھی خیال بہرحال رکھنا ہوگا. مزید سفر کی نماز، ہم سفر پہ جاتے ہیں تو کتنے کلومیٹر کے سفر کی نماز شروع ہوتی ہے، اور اگر رہ جائے تو پھر قضا اس کی کس طرح واپس کرنی ہے؟ جی، سفر کی نماز کتنے کلومیٹر پر شروع ہوگی اور قضا ہو جائے تو پھر؟ کوئی بھی شخص اپنے شہر سے اگر باہر جاتا ہے اور دوسرے شہر کی طرف سفر کر رہا ہے، تو ان دو شہروں کی جو آبادیاں ہیں، تو اس کی جس شہر میں رہتا ہے اس کی آبادی کچھ آگے تک پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اور جس دوسرے شہر کی طرف جا رہے ہیں تو اس کی آبادی بھی پھیلی ہوئی ہوتی ہے. تو اب شریعت مطہرہ کا نماز میں قصر کرنا جو سفر کی حالت میں ہے، اس کے بارے میں اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ یہ آدمی اپنے شہر کی حدود سے نکل کر، آبادی سے نکل کر جس دوسرے شہر میں جانا چاہتا ہے اس کی آبادی کے درمیان کا ڈسٹینس، فاصلہ وہ اچھی طرح پہلے معلوم کر لے کہ اپنے شہر کی آبادی ختم ہونے اور دوسرے شہر کی آبادی شروع ہونے کے درمیان اگر 92 کلومیٹرز کا فاصلہ بنتا ہے تو اب اس کا اپنے شہر سے اس شہر کی طرف سفر کرنا یہ سفر شرعی کہلائے گا. یعنی وہ سفر کہلائے گا جس کی وجہ سے آدمی نماز میں قصر کر سکتا ہے. تو کم از کم 92 کلومیٹر کا یہ فاصلہ دونوں شہروں کی آبادی کے درمیان ہونا چاہیے. اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر دونوں شہروں کی آبادی کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 92 کلومیٹر سے کم ہے، مثلاً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو پھر اس شہر سے باہر نکل کر 92 کلومیٹر سے کم فاصلے والے شہر کی طرف جانے سے آدمی مسافر نہیں بنے گا. مثال کے طور پہ کراچی میں رہنے والا شخص جو کراچی کا مقیم ہے، وہ اگر حیدرآباد کی طرف سفر کرتا ہے
تو حیدرآباد کا فاصلہ تقریباً 150 کلومیٹر کے لگ بھگ یا اس سے کچھ زائد بنتا ہے، دونوں شہروں کی آبادی کے علاوہ جو ہائی وے روڈ ہے۔ تو اب یہ کراچی سے حیدرآباد جانے والا شخص جب کراچی کی آبادی سے نکلے گا تو اب اس دوران اس کو ظہر، عصر اور عشاء ان نمازوں کے پڑھنے کا جب بھی موقع ہوگا اس دوران سفر، تو اس میں یہ 4 رکعت فرض کی جگہ 2 رکعت پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ پہنچ گیا حیدرآباد، صحیح۔ تو اب حیدرآباد یعنی جس جگہ پہنچنا ہے اس کو کہیں گے وطن سفر۔ تو اگر یہ 15 دن 15 راتوں سے کم رکنے کے ارادے سے حیدرآباد گیا ہے، تو مثلا 1 ہفتے کے لیے گیا ہے، تو 1 ہفتے تک یہ حیدرآباد میں مسافر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہاں اہل سنت و جماعت کی کسی مسجد میں امام کے پیچھے نماز پڑھی جا رہی ہے تو 4 رکعت پوری پڑھیں گے، لیکن اگر جماعت نکل گئی اور اب یہ نماز پڑھیں گے ظہر، عصر اور عشاء، تو اس میں انہیں قصر کرنی ہے، یعنی 4 فرض کی جگہ 2 رکعت نماز ادا کرنی ہوگی۔ اب جب حیدرآباد سے واپسی کراچی کا سفر ہوگا تو یہ کراچی کا سفر بھی قصر والا ہی معاملہ حکم ہوگا کہ کراچی آنے تک آبادی میں داخل ہونے سے پہلے تک اگر ظہر، عصر یا عشاء نماز پڑھنے کا موقع ملے گا تو یہ 2 رکعت ہی قصر فرض میں 2 رکعت ہی ادا کریں گے۔ جیسے ہی کراچی کی آبادی میں داخل ہو گئے تو اب نمازوں کو پورا پڑھنا ہوگا۔ اچھا، 92 کلومیٹر سے کم فاصلے پر اگر گئے ہیں، مثلا جیسے کراچی کا کوئی مقیم نوری آباد، یہ حیدرآباد سے پہلے ایک جگہ آتی ہے، وہاں پر اگر وہ گیا ہے، اب بھلے 1 مہینے کے لیے گیا ہو، 1 ہفتے کے لیے گیا ہو، یہ وہاں پوری نماز پڑھے گا ظہر، عصر اور عشاء۔ اچھا، کیونکہ کراچی کی آبادی ختم ہونے سے نوری آباد تک کا جو فاصلہ ہے یہ 92 کلومیٹر نہیں بنتا، یہ تقریباً 80 کلومیٹر کے لگ بھگ بنتا ہے۔ تو نوری آباد اگر کوئی کراچی سے جاتا ہے، چاہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ جاتا آتا ہو یا ہفتے کے لیے وہاں پہ کام کے لیے جاتا ہو پھر واپسی کراچی آ جاتا ہو، تو اس کے لیے کراچی میں بھی پوری نماز پڑھنا ضروری ہے، اس سفر میں بھی پوری ہی نماز پڑھے گا ظہر، عصر، عشاء۔ اچھا، نوری آباد میں بھی پوری پڑھے گا۔ اچھا، حیدرآباد اگر کوئی جاتا ہے تو وہاں پر 15 دن 15 راتوں سے کم رکنے کا ارادہ ہے تو حیدرآباد میں قصر کرے گا اور یہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر 15 دن 15 راتیں یا اس سے زیادہ رکنے کا ارادہ ہے کراچی والے شخص کا حیدرآباد میں، تو اب وہ مقیم ہو گیا، وہاں پر اس کو ظہر، عصر، عشاء پوری 4 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ ٹھیک، آپ نے یہ تو ارشاد فرما دیا کہ یہ ان طریقوں کے ساتھ یہاں قصر پڑھنی ہے اور یہاں پوری پڑھنی ہے، قضا ہوگی اسی دوران، اور اب آدمی واپسی بھی آ گیا ہے، اپنے شہر آ گیا، کراچی آ گیا ہے، حیدرآباد میں کوئی نماز اس کی رہ گئی، سفر میں کوئی رہ گئی، تو اب یہ پوری پڑھے یا قصر کرے گا؟ اچھا، نمازوں کے قضا کرنے یعنی وقت گزر چکا ہے اس کو اب پڑھنا ہے، تو اس قضا کرنے کے حوالے سے اصول اور ضابطہ شریعت مطہرہ کا یہ ہے کہ جو نماز جس حالت میں قضا ہوئی ہے اس کو اسی انداز میں ادا کیا جائے گا۔ مثلا آپ نے سوال کیا کہ حیدرآباد میں کوئی نماز اس کی قضا ہو گئی تھی، یا کراچی آتے آتے کوئی نماز کا وقت نکل گیا تھا ظہر کا، اب یہ کراچی میں اب داخل ہوا ہے، تو اب اس کو جو نماز پڑھنی ہے، ظہر کی نماز قضا ہو چکی ہے، عصر کا وقت آ چکا ہے، تو یہ ظہر کے 2 رکعت فرض ادا کرے گا، کیونکہ جس حالت میں نماز کا وقت ختم ہوا تھا یعنی قضا ہوئی ہے اس وقت یہ مسافر تھا، تو مسافر پر جو بھی حالت سفر میں نماز قضا ہوئی ہوں گی تو ان قضا میں قصر ہی کرنا ہوگا ظہر، عصر اور عشاء میں۔ اچھا، اسی طرح کوئی آدمی کراچی میں تھا اور اس کی یہاں کوئی نماز قضا ہو گئی، کراچی ہی کا وہ باشندہ اور مقیم ہے، اور حیدرآباد پہنچ گیا، اب حیدرآباد پہنچنے کے بعد اب اس کو اپنے کراچی میں قضا ہونے والی نماز پڑھنی ہے ظہر، عصر یا عشاء، تو فی الوقت تو وہ حیدرآباد میں مسافر ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو نماز وہ ادا کرنا چاہتا ہے، قضا ادا کرنا چاہتا ہے، تو وہ کراچی میں قضا ہوئی تھی اور اس وقت اس کو 4 رکعت ہی ادا کرنی تھی قضا۔ اب یہ اگر ان کی قضا کرے گا سفر کی حالت میں تو 4 ہی کرے گا، کیونکہ جس حالت میں قضا ہوئی تھی اسی کا اعتبار کرنا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، جب بھی کبھی سفر پر جائیں تو ان احکامات کو پہلے سے ہی سیکھ لینا چاہیے۔ اگر آپ کو اچھی طرح معلومات ہے تو ٹھیک ہے، اسی طرح نماز پڑھیں۔ اگر آپ نے سیکھیں، باقاعدہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کی کتاب بھی رسالہ ہے مسافر کی نماز کے حوالے سے، اس کو پڑھ لیا جائے۔ اور کبھی اس میں نہ کچھ ایسی صورتیں گمبھیر ٹائپ کی بھی صورتیں آ جاتی ہیں کہ جو آپ نارمل رسائل سے یا
اگر کتابوں میں مسئلے پڑھیں تو ضروری نہیں کہ وہ آپ والی صورت بھی آپ کو مل جائے۔ دارالتعلیم سنت کا نمبر اپنے پاس رکھیے تو اس نمبرز پر بھی پوچھ لیں۔ کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں جمیل صاحب مسافر کے معاملات کہ یہاں پر جو ہے وہ مدینہ شریف جا رہے ہوتے ہیں، ہم مدینہ شریف جا رہے ہیں اور وہ بالکل راتیں یا دن ان کے ایسے ہو رہے ہوتے ہیں کہ 14 دن مکمل ہوں گے تو یوں راتیں اتنی ہو رہی ہیں، دن اتنے ہو رہے ہیں، یعنی بعد ایسے نا کہ وہ کیفیت بھی آ جاتی ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ اچھا کچھ نے بیچ میں کہیں سفر کرنا ہے، ایک دن کے لیے کہیں جانا ہے، اب رہنا نہیں ہے، کچھ سفر کیا، جیسے مکہ شریف جانے والے عام طور پہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم بار بار مسجد عائشہ جائیں گے، جیرانہ کے مقام پہ جائیں گے، ہم عرفات کی طرف جائیں گے، کبھی طائف کی طرف بھی جاتے ہیں، تو اس طرح کے مختلف وہ سفر اختیار کرتے ہیں۔ تو یوں بھی کچھ فرق پڑے گا؟ اب کوئی 20 دن کے ارادے سے مکہ مکرمہ چلا گیا اور 20 دن اس نے رہنا ہے مکہ مکرمہ میں، ٹھیک ہے، یا 15 سے زائد دن ہی رہنا، اب بیچ میں اس کا ارادہ ظاہر ہے کہ بار بار مسجد عائشہ بھی جائیں گے، عمرے بھی کریں گے، ادھر بھی جائیں گے، طائف شریف جائیں گے، مختلف، تو کیا کہتے ہیں؟ عمومی طور پہ ہمارے ہاں جو قافلہ شیڈول بنتا ہے تو حج کے دنوں میں ایسا ممکن ہے کہ مکہ مکرمہ میں 20 دن کا ایک شیڈول 20 دن 25 دن کا شیڈول عام طور پہ بن جاتا ہے۔ تو اس دوران اگر کوئی شخص یہ نیت رکھتا ہے کہ میں 15 دن 15 راتیں مکہ مکرمہ میں ہی گزاروں گا، یا عام طور پہ حج کے بعد ایک بڑا ٹائم تقریباً محرم الحرام شروع ہونے تک عام طور پہ مکہ مکرمہ کا ایک شیڈول بن جاتا ہے بعض لوگوں کے لیے، تو اب یہ مکہ مکرمہ میں 20 دن یا 15 دن 15 راتوں سے یا اتنی راتیں یا 15 دن 15 راتیں یا اس سے زیادہ ایام اگر کوئی گزارنا چاہتا ہے، مکہ مکرمہ کا اس کا پختہ ارادہ ہے، تو یہ مقیم ہو گیا۔ لیکن اس شخص کو یہ بھی مد نظر رکھنا ہوگا مقیم ہونے کے لیے کہ اس دوران 15 دن 15 راتوں کے درمیان اس کو کوئی سفر جو 92 کلومیٹر کی مسافت پر اگر آتا ہے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ تو بعض اوقات کوئی شیڈول خاص بنا ہوا نہیں ہوتا، تو یہ ہوتا ہے کہ 15 دن 15 راتیں یا 20 دن تک ہم مکے میں ہی رکیں گے، تو یہ مقیم ہو گیا۔ اب یہ اپنے 4 رکعتوں کے حساب سے ہی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس دوران بعض اوقات اطراف کے یا خاص انہی کے ہوٹل والے یا دیگر دوست احباب مل جاتے ہیں کہ چلیں بھائی ہم مسجد عائشہ سے تو عمرہ کر ہی رہے ہیں، اب ایسا کرتے ہیں طائف کا سفر کرتے ہیں۔ جی ہاں، اب طائف کا سفر کر کے جب یہ واپس آئیں گے تو کیا اب یہ مقیم رہے گا یا نہیں رہے گا؟ تو اب یہاں پر 2 صورتیں ہیں کہ اگر انہیں مکہ مکرمہ سے جب یہ 92 کلومیٹر کی مسافت آگے کسی بھی شہر کی طرف چلے گئے، یعنی سفر شرعی جو 92 کلومیٹر مسافر شرعی بن جاتا ہے آدمی، تو اتنا طویل سفر جب آدمی کر لیتا ہے تو اس کی وہ جگہ جس کو اس نے 15 دن 15 راتیں رکنے کے لیے وطن اقامت بنا لیا تھا، تو وہ وطن اقامت اس کا ختم ہو جاتا ہے، اب یہ مسافر شرعی بن گیا۔ اب جب یہ طائف سے ہو کر آئے گا اور عمرے کا احرام، چونکہ طائف میقات سے باہر ہے، تو وہاں سے جب وہ آئے گا عمرے کا احرام بھی باندھے گا اور عمرہ بھی کرے گا، تو ساتھ میں اب اس کو اس پہ غور کرنا ہے کہ میں نے طائف سے آنے کے بعد اب میرے پاس مکہ مکرمہ میں کتنے دن رہ گئے۔ تو اگر اس کے شیڈول کے مطابق اب بھی اگر 15 دن 15 راتیں یہ شیڈول میں ایسی بن رہی ہیں کہ جو مکہ مکرمہ میں قیام ہے، تو یہ مکہ مکرمہ میں مقیم ہو گیا۔ اور اگر اس کے شیڈول کے مطابق اب 15 دن 15 راتیں نہیں رہیں بلکہ اب 10 دن رہ گئے مکہ مکرمہ میں، اور اس کے بعد جسے مدینہ منورہ حاضری دینی ہے، یا 1 ہفتہ رہ گیا اور اس کے بعد اس کو مدینہ منورہ حاضری دینی ہے، تو اس کا اگر 15 دن 15 راتیں طائف سے واپسی مکہ آنے میں اگر اتنا دورانیہ نہیں ملتا تو یہ مسافر ہے۔ اگرچہ طائف جانے سے پہلے اس کی نیت میں پورا 20 دن ہے شیڈول، لیکن بیچ میں طائف جا کر جو سفر ہوا اس سفر کی وجہ سے وطن اقامت ختم ہو گیا، یعنی یہ نیت ختم ہو اب گئی۔ یہ اقامت والی نیت ختم ہو چکی ہے۔ اب اس کو دوبارہ سے غور کرنا ہے کہ طائف سے واپسی پر اب مجھے مکہ مکرمہ میں کتنے دن مل رہے ہیں۔ اگر شیڈول میں 15 دن 15 راتوں کا قیام مل رہا ہے تو یہ مکہ میں مقیم ہو گیا،
پوری نماز پڑھے گا ظہر اثر اور عشاء. اور اگر 15 دن 15 راتوں سے کم شیڈول رہ گیا 10 12 دن 8 دن 2 دن 4 دن تو اب یہ بقیہ ایام مکہ مکرمہ کے یہ ظہر اثر اور عشاء میں قصر کرتا رہے گا کیونکہ اب یہ مسافر ہے. یعنی مقیم ہونے کے لیے 15 دن 15 راتیں یہ مسلسل ایک شہر میں رکنا ضروری تھا. اچھا اگر راتوں میں ایک آدھا فرق آ رہا ہو دن پورے ہو رہے ہیں تو رات میں کبھی ایسا پاسبل ہوتا ہے تو اس کا اس میں راتوں کا اعتبار ہے. یعنی 15 راتیں پوری 15 راتیں اگر کسی جگہ مستقل بنیادوں پہ وہیں رکے گا وہیں ٹھہرے گا تو اس پہ لازم ہے کہ اب یہ نمازوں میں پوری نماز پڑھے گا. یہ مقیم ہو گیا. ٹھیک ہے. دن کے وقت میں اگر یہ 92 کلومیٹر کے اندر ہی رہ کر جیسے بعض اوقات عرفات مینا یہ زیادہ دور نہیں ہے بالفرض اگر یہ 70 کلومیٹر بھی جا کر دن کے وقت جا کر واپسی آ جاتا ہے اور رات مکے میں گزارتا ہے تو یہ مقیم ہی رہے گا. اچھا رات کہیں باہر گزرنے پر اگر نیت یہ ہے کہ میں مکہ مکرمہ میں مثال کے طور پہ 8 راتیں مکہ مکرمہ میں گزاروں گا اور اس کے بعد میں 1 رات مثال کے طور پہ میں مینا میں گزاروں گا. حج کے علاوہ بھی مثال کے طور پہ اگر کوئی ذہن بنا لیتا ہے میں مینا میں رات گزاروں کہیں عزیز رہتے ہیں بعد چلے جانا مکہ مکرمہ کے علاوہ کسی اور قریب جگہ میں چلے جاتا ہے جو 92 کلومیٹر کے اندر ہے تو ذہن یہ ہے کہ میں وہاں جا کے 1 رات ان کے گھر میں رکوں گا پھر واپسی آ کے مکہ شریف آ جاؤں گا تو یہ اپنے حساب سے تو 20 دن پورے کر رہا ہے لیکن حقیقتاً 15 دن کے اندر اس کو مکہ مکرمہ سے کسی اور جگہ جو مکے سے باہر ہے وہاں جا کر رات گزارنے کی نیت ہے تو 15 دن 15 رات مستقل ایک جگہ رہنے کی نیت نہیں پائی گئی. لہذا ایسا شخص مقیم نہیں بنے گا بلکہ وہ مسافر رہے گا. اپنے عزیز کے ہاں سفر کرنے سے پہلے بھی اور سفر کر کے واپسی آ کر تب بھی. یعنی اس کا خلاصہ یہی ہوا کہ جہاں جا رہے ہیں اور کیا شیڈول ہے اس وقت کی نیتیں کیا ہیں. اب بیچ میں اچانک کچھ ہو جانا یہ ایک الگ بات ہے. ظاہر آپ سفر شریع سے کراچی سے نکلے حیدرآباد جا رہے ہیں اور آپ ابھی نوری آباد بھی نہیں پہنچے تو آپ کو کوئی مسئلہ ہو گیا فون آ گیا کچھ اور پرابلم کہ بھئی ریٹرن آ جاؤ. اب ارادہ تو یہی تھا کہ حیدرآباد صحیح بیچ میں بھلے ایک ظہر کی نماز پڑھ بھی لی تھی قصر پڑھی اب فون آ گیا واپسی آ جائیں. واپسی میں اثر کا ٹائم اب واپسی میں اثر کا ٹائم ہے بھلے جگہ وہی ہے تو یہاں نیت بدلی اور واپسی کا سفر اختیار کر لیا تو یہاں رجوع کرتے ہی واپسی عود کرتے ہی اس پہ وہ اقامت ختم. اب اس کو پوری اپنی نماز وہ ادا کرے گا کیونکہ ابھی اس کا سفر شرعی ہوا ہی نہیں. سفر شرعی جو اس کا تھا جس کی حد تھی کہ یہ 92 کلومیٹر تک پہنچتا چونکہ وہاں نہیں ہے اور وہاں تک پہنچا نہیں ہے. اب جیسے ہی یہ عود کر رہا ہے تو یعنی لوٹ رہا ہے واپسی لوٹ رہا ہے تو یہ اب پوری نماز پڑھے گا قصر نہیں پڑھے گا. خلاصہ یہ ہے راستے میں ارادہ بدل جائے راستے میں کچھ اور ہو جائے تو اس کے بھی پھر احکامات یہ کتب کے اندر بیان کیے گئے. جی مزید سوال. میرا نام سید ابراہیم شاہ اور مفتی صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ کہیں گانے چل رہے ہوں اور اس گانوں کے اندر کوئی کفریت کلمات آ جائیں تو کیا کوئی شخص وہاں سے گزر رہا ہو اور اس کے کانوں میں بھی یہی آواز آ جائے تو کیا اس پہ بھی توبہ لازم ہے؟ گانے چل رہے ہیں اور گانوں میں بعض اوقات ایسے اشعار ہوتے ہیں. اب انہوں نے جو پوچھا اول تو ایسا نہیں ہوتا کہ جو گانے سننے کا عادی نہیں ہے یا جس کو گانے سنے وہی نہیں ہے تو اس کو تو اندازہ ہی نہیں ہوگا نا کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا. بلکہ حکم ہی یہی ہے کہ ہم اس طرف بالکل بھی توجہ نہ کریں. ہم اس طرف اور حتی الامکان ہو سکے تو اپنے آپ کو بھئی کچھ نہ کچھ ہاتھ ہینڈ فری ڈال ڈول کے وہاں سے چلے جائیں. لیکن ظاہر ہے اب کے جو دور ہیں اس سے یہ کام کہاں آدمی کرے گا کس طرح وہ بچے گا. بسوں میں چل جاتے ہیں مختلف جگہوں پر چل جاتے ہیں تو حتی الامکان بچے. لیکن پھر بھی جس نے سنے ہی نہیں ہیں تو اس پہ تو کوئی حکم نہیں ہے. اب کوئی اشعار پہلے کے سنے ہوئے ہوتے ہیں جمیل صاحب سنے ہوئے ہیں یا کسی کے حکم شرعی کے حوالے سے ہی کئی کتاب میں پڑھا ہے کہ یہ شعر کفریہ شعر ہے اور وہی چل رہا ہو تو اس پر جانے والے پہ بھی کوئی حکم ہے سر؟ نہیں کوئی شخص کسی جگہ گانا اور کفریہ اشعار اس کے اندر پائے جا رہے ہیں وہ چل رہے ہیں تو کانوں میں کفریہ اشعار کی آواز آنے سے جب تک اس سننے والے کی طرف سے ان کفریہ اشعار پر رضا مندی نہیں پائی جائے گی تو اس کے اوپر کوئی حکم کفر عائد نہیں ہوگا.
اور ایک مسلمان سے بعید ہے کہ وہ ہوش و حواس میں کسی کلمہ کفر کو اچھا جانے۔ تو ان کے سوال سے ظاہر یہ ہے کہ کفریہ گانا جو معروف ہے، جس کے بارے میں پتہ ہے، کتابوں میں بھی اس کا حکم لکھا ہے، اب ایسا کوئی گانا کفریہ چل رہا ہے اور یہ آواز کانوں میں آ گئی تو اس کو یہ بیزاری کا اظہار کر رہا ہے، اگرچہ آواز کانوں میں آ رہی ہے تو اس کے اوپر کوئی کفر کا حکم لاگو نہیں ہوگا۔ سوال میں ایک احتیاطی پہلو یہ ہے، انہوں نے تو کہا رہا جاتے ہوئے، اس سے ان مسلمانوں کو تو ضرور سیکھنا چاہیے نا، بلکہ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو معاذ اللہ یہ راضی خوشی سن رہے ہوتے ہیں، دھن دنا رہے ہوتے ہیں، گنگنا رہے ہوتے ہیں اور انہی معاملات کے اندر شریک رہتے ہیں۔ گانا ویسے ہی نفاق پیدا کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آلات موسیقی اپنی بعثت کے جو مقاصد بیان کیے، ان میں ایک یہ ہے کہ ان کو توڑنے کے لیے میں آؤں، ان کو ختم کرنے کے، جس کو آج مسلمانوں نے موسیقی کو اور میوزک کو اپنا ایک زندگی کا ایک ایسا حصہ بنایا ہوا ہے کہ اس کے بغیر گویا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سکون ہی نہیں ملتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر وہ اشعار کہ جن کے اندر یعنی ایک تو حرام کام تو ہے، ناجائز کام، حرام کام، گناہ کا کام، پھر وہ اشعار اس میں کہ جو کفر کی طرف لے جانے والے ہوں یا خالصتاً کفر ہوں، تو ان سے کیسے ہی اپنے آپ کو بچا پاتے ہیں؟ ناظرین کرام، یہ ضرور غور کرنا چاہیے اپنے بچوں کو بھی اس کے حوالے سے، یعنی جب تک ہمیں دینی اویئرنیس نہیں ہوگی، دینی احکامات نہیں سیکھے ہوں گے نا، تو پھر وہ پہچان بھی نہیں پائیں گے۔ لوگ مستی میں ہوتے ہیں تو اس سے وہ کفر سے بچ نہیں پائیں گے۔ جب راضی خوشی سن رہے ہیں، ہے کفریہ معاملہ ہے، راضی خوشی سن رہے ہیں تو کیسے کفر سے بچ پائیں؟ وہ کفریہ جملے بعض بالکل کفر میں صریح ہوتے ہیں، اللہ کی شان کے بارے میں اللہ کچھ تعالیٰ ایسے کی شان کے بالکل نازیبا جملے ہوتے ہیں، وہ دھڑلے سے ہمارے ہاں پہ لوگ گانوں کو سن رہے ہیں بلکہ گا بھی رہے ہیں، تو ایسے صریح کفریہ جملے وہ خوشی سے سننے والا اور اپنے ہوش و حواس میں اس کو گانے والا، اس کے اوپر تو کفر کا حکم لاگو ہوگا کہ ایسا شخص جو کفر صریح پر مشتمل جملہ زبان سے کہہ رہا ہے، گا رہا ہے یا خوشی خوشی سن رہا ہے، تو اس کے اوپر توبہ، تجدید ایمان فرض ہے، لازم ہے۔ اور اگر نکاح تھا تو وہ ٹوٹ گیا، دوبارہ سے نئے مہر کے ساتھ تجدید نکاح، عورت راضی ہو تو تجدید نکاح بھی اس پہ کرنا ضروری ہوگا۔ بعض کفریہ جملے ایسے ہوتے ہیں جو کفر لزومی کے درجے میں ہوتے ہیں، اس سے اگرچہ آدمی کافر نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اس پر اپنے اس فعل سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ توبہ، تجدید ایمان احتیاطاً لازم ہے اس کے اوپر، اور تجدید نکاح کرنا بھی ایسی صورت میں احتیاطاً اس پہ لازم ہوگا۔ تو عوام الناس کو اس طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی پیاری اور ایسی کتاب کے یوں سمجھ لیں کہ اس وقت اس دور کے حساب سے تو اس کتاب کو پڑھنا، سمجھنا یہ ہر ایک مسلمان مرد و عورت کے لیے ضروری ہے، کہ جس میں بہت سارے بے شمار مختلف حالات میں کہے جانے والے کفریہ جملوں کے احکام لکھے ہیں کہ زبان سے اگر یہ جملہ نکل گیا تو اس کا کیا حکم ہے۔ کہیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین سے متعلق کوئی جملے ہوتے ہیں، اس کا حکم لکھا ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، کہیں فرشتوں کے بارے میں، کہیں جنت، دوزخ، قیامت ان کے بارے میں، کہیں نماز کے بارے میں۔ تو بہت سارے ایسے کفریہ جملے ہیں جن کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ غور کریں گے کہ اس طرح کے جملے تو کتنے لوگ بول جاتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں عام، ہمارے معاشرے اور میں ظاہر یہ جو کتاب لکھی گئی تو یہ لوگوں سے ہی وہ جملے کیا اس موقع پر کون کون سے رائج ہیں، یا علماء کرام، مفتیان کرام سے جو لوگ سوالات کرتے ہیں ان کی رہنمائی سے، بتانے سے کہ یہ جملے بھی لوگ پوچھتے ہیں، یہ جملے بھی۔ تو یہ کتاب باقاعدہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو ترتیب شدہ اور آپ نے جو یہ کتاب لکھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت کا تو بہت پہلے کے میں نے ملتان جب اجتماع ہے نا تو آپ کا وہاں بھی ایک بیان آیا تھا، اور وہ بیان یہی تھا کہ گانوں میں جو اشعار کفریہ ہوتے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ پرانے مطلب کافی عرصے پہلے ہی کہ گانوں کے اندر جو کفریہ اشعار بولے جاتے ہیں تو اس کی بھی باقاعدہ رہنمائی فرمائی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ان میں اب پڑھتے جا رہے ہیں اور یہ سلسلہ مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اپنے ایمان کو ہمیں بچانا ہے، ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ پڑھا کریں
کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔